آئیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قدسی میں فرق جانتے ہیں، اور اسی طرح سے حدیث قدسی اور قرآن پاک میں کیا فرق ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی کی تعریف۔ حدیث قدسی وہ مقدس اقوال ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا حصہ نہیں۔ حدیث قدسی میں معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ حدیث قدسی بامقابلہ قرآن پاک۔ حدیث قدسی اور قرآن پاک میں فرق بہت واضح ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معنی اللہ کی جانب سے اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی اور قرآن پاک میں فرق کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت بطور عبادت کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت بطور عبادت نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید کی تمام آیات متواتر حدیث ہیں، جبکہ حدیث قدسی احاد حدیث بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کے الفاظ معجزہ ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں اعجاز نہیں۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن صرف جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا ہے، جبکہ احادیث قدسی بلا واسطہ بھی نازل ہوئی ہیں۔ قرآن میں تواتر شرط ہے، جبکہ حدیث قدسی میں نہیں۔ قرآن کی روایت بالمعنی جائز نہیں، احادیث قدسی کی جائز ہے۔ قرآن کو بلا طہارت چھونا حائضہ اور جنبی کے لیے اور تلاوت کرنا بھی جائز نہیں، جبکہ احادیث قدسی کے لیے یہ احکام نہیں ہیں۔ ان دونوں میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدسی کی تلاوت جائز نہیں۔ اسی طرح سے قرآن کی نسبت صرف اللہ ہی کی طرف ہے، جبکہ احادیث قدسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ہوتی ہے۔ ایسی مزید اچھی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔